السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول رات کی قسط نمبر 17 کا تیسرا حصہ، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم لڑکیوں کو کیا اچھا لگتا ہے۔ آج شام میرے ساتھ جا کر لے لینا۔ وہ اسے مزید ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اب مکر مت جانا، لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ پرومس، اس نے وعدہ کیا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے ایکسپریسو لاتی۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ کچن کی جانب بڑھنے لگی تو حدید نے اسے روکا۔ برتھ ڈے ہے تمہارا، کام کرتی اچھی لگو گی۔ اپنوں کے لیے کام کرنے میں زمان و مکان تھوڑی نہ دیکھتے ہیں۔ اتنی گہری گہری باتیں چھوڑو، یہاں بیٹھو اور ایک سوال کا جواب دو۔ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر نشست سنبھال گئی۔ پوچھو۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی تلے رکھ کے اس نے فرصت سے کہا۔ ٹیکنیکلی اور لاجیکلی تو ہم برتھ ڈیٹ مناتے ہیں، پھر برتھ ڈے کیوں کہتے ہیں؟ وہ سوال پوچھتے ہوئے خاص طر محسوس ہوا تھا۔ وہ زید سے بھی یہ سوال پوچھ چکا تھا اور جواب اس نے اپنی طرح الٹ کر ہی دیا تھا۔ کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے اور دل تو بچہ ہے نا۔ زید کے جواب پر تو وہ سخت بدمزہ ہوا، لیکن شاید کنزا کچھ بہتر جواب دے دیتی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تھوڑی تلے موجود ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے اس نے ہونک پن سے پوچھا تھا۔ لاجک تو ہے۔ مراد وجدانی کی آمد اچانک ہوئی۔ پولیس آفیسر ہونے کا ثبوت دینا لازمی ہوتا ہے کیا؟ حدید نے ان کے ریٹ مارنے والی آمد کی پیش نظر آنکھیں سکوڑ کر کہا تو مراد نے کندھے اچکا دیے۔ کنزا چچا کی آمد پر خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے میری نازک گڑیا۔ کنزا کے گرد بازو پھیلاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انہوں نے محبت سے مبارکباد دی۔ گڑیا تو ٹھیک ہے پر نازک تو کہیں سے نہیں۔ ہونٹ باہر کو نکالے اس نے معصوم سا شکوہ کیا۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ انہوں نے سر تسلیم خم کرتے کہا تو کنزا چھینپ گئی تھی۔ آنٹی کے حصے کا لقب مجھے تو نہ دیں۔ اتنی برجستگی سے کہے جانے والے الفاظ پر ایک پل کو مراد بھی ساکت ہوئے۔ کیا میں غلط وقت پر آ گیا؟ عفان کی آمد بھی اپنے باپ کی طرح دھماکے دار ہی تھی۔ مراد نے آنکھیں زور سے میچی۔ کنزا کو فوراً ہی فکر نے آن گھیرا، کہیں عفان نے اس کا آخری جملہ تو نہیں سن لیا۔ او خدایا پلیز! وہ عفان کی جانب بڑھی۔ چہرے پر اس کی وہی معصومیت سے لبریز مسکراہٹ عیاں تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں اتنے سالوں سے مجھے سب سے پہلے وش کرنے کا ریکارڈ آج تک عفان کے حصے میں ہے۔ ماحول میں پیدا ہوتے سرد پن کو اس کی آواز نے فوراً سے پہلے گرماہٹ میں تبدیل کر دیا۔ حدید نے کندھے اچکائے۔ عفان خوشی سے سرشار ایک صوفے پر جا بیٹھا۔ گفٹ پسند آیا؟ سب صوفوں پر براجمان ہوئے تو عفان نے نگاہیں ادھر سے ادھر محفوظ رکھتے صرف کنزا کو مخاطب کیا۔ بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ اس نے پسندیدگی کا عندیہ دیا تو عفان کے چہرے پر خوشی پھیلی۔ مراد نے کنکھیوں سے بیٹے کو دیکھا۔ اتنے پاس ہونے کے باوجود وہ کتنا دور جا کھڑا ہوا تھا۔ مراد وجدانی کو اپنی ساری ڈگریاں ردی کا ڈھیر لگنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کو کھو رہے تھے یا شاید کھو چکے تھے۔ ندامت اور بے بسی سے عفان کو دیکھتے وہ ایک ہارے ہوئے باپ لگ رہے تھے۔ حدید کی نظروں سے کچھ بھی مخفی تو نہیں تھا، مگر وہ کسی کے ذاتی معاملے میں مداخلت کرنے کا قائل نہیں تھا، لہذا خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ملازمہ نے سب کو سرو کیا۔ 4 لوگوں کی موجودگی میں بھی ماں سوائے کنزا کسی کی آواز نہ آ رہی تھی۔ وہ جس کو مخاطب کرتی وہ ایک لفظی یا 2 لفظی جواب دے دیتا اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ ماحول میں چھایا سرد پن کنزا کی بھرپور کوشش کے باوجود ختم ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ ابراہیم کی آمد پر سب نے مل کر کیک کاٹا۔ چند مخلص رشتوں کی موجودگی میں اس نے زندگی کی ایک اور بہار دیکھ لی تھی۔ ہم صبح ایک کیک کاٹیں گے، صرف تم اور میں۔ کیک کی پلیٹ میز پر رکھتے عفان نے کنزا کے کان کے پاس سرگوشی کی تو اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ کافی دیر سے عفان کا غیر آرام دہ ہونا محسوس کر رہی تھی۔ غالباً وہ اسی لیے کہہ رہا تھا، میں مزید نہیں رک سکتا۔ مجھے امید ہے تم مجھے سمجھ سکتی ہو۔ کنزا نے آنکھوں سے مثبت اشارہ دیا جس پر وہ مشکور ہوا۔ کنزا اسے چھوڑنے گیٹ تک آئی جو ڈنر کیے بغیر ہی پلٹ رہا تھا۔ عفان! اس نے جاتے ہوئے عفان کو رکنے پر مجبور کیا۔ عفان نے کم فہمی سے اسے دیکھا۔ میری خاطر ایک بار، بس ایک بار چچا کو صفائی دینے کا موقع تو دے دو۔ وہ التجائیہ ہوئی تھی اور عفان مراد کنزا ابراہیم سے التجا کروانے سے قبل ڈوب مرتا۔ اس نے فوری ہاں میں سر ہلا دیا، البتہ الفاظ کہنے کی ہمت اس میں مفقود تھی۔ کنزا کے لیے یہی بہت تھا کہ کم از کم وہ مان گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے شدت جذبات سے شکریہ کہتے اپنے ممنون ہونے کا عندیہ دیا۔
عفان اس کی نرم دلی پر ہنس پڑا، پھر اسے الوداع کہہ کیا تھا، اور کنزا جانتی تھی کہ وہ باپ کی موجودگی سے خائف جلدی سے یہاں سے رخصت ہوا ہے، ورنہ اسے حدید کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ واپس آئی تو ابراہیم اور مراد دونوں ہی غائب تھے، البتہ حدید فون پر مصروف تھا۔ باقی سب کہاں گئے؟ اس نے حدید سے پوچھا تو اس نے ابراہیم کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کنزا نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، پر اسے فون پر مصروف دیکھ کر خود کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے، ایک مگ خود تھامے اس نے دوسرا مگ حدید کے حوالے کیا، جو اس کی شکریہ کہتے وصول کیا۔ چند ہلکی پھلکی باتوں کے بعد وہ ابراہیم کو مطلع کیے اسے لیے گھر سے باہر نکلا۔ کنزا کو تحفہ دلانا ابھی باقی تھا۔ ابراہیم کے کمرے میں آؤ تو ایک غائبانہ پچھتاوا فضا میں گھلتا محسوس ہو رہا تھا، پچھتاوا جو انسان کو بے سکونی کی ایسی کیفیت کی ہمیشگی دیتا ہے جو مرتے دم تک سکون نہیں لینے دیتی۔ تیز بلب کی روشنی کے باوجود ان کے چہروں پر تاریک سائے لہرا رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں تو دوسرے کے تاثرات میں حزن اور ملال شامل تھا۔ تم نے اسے خود سے بدظن کر لیا ہے، وہ قدرے افسوس سے بولے تو مراد نے ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ لیکن میں نے ہمیشہ اس کی تربیت پر توجہ دی ہے، وہ بولے تو لہجہ ناپختگی اختیار کیے ہوئے تھا۔ ابراہیم نے گہرا سانس بھرا۔ اپنے بچے کا موازنہ دوسرے بچے سے کر کے آپ اپنی اولاد کو خود سے متنفر کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کا کسی سے موازنہ نہیں کرتے۔ آپ کا بیٹا یا بیٹی فلاں نہیں کر رہی جو دوسرے کا بیٹا بیٹی کر رہے ہیں، اس کا کیا یہ مطلب ہوا کہ آپ ان کی شخصیت کو فراموش کیے ان کی ذات مسخ کر دیں؟ وہ حق گوئی کا پرچار کرنے پر آئے تو مراد نے خود کو زیر زمین محسوس کیا، مگر اندر کسی شے نے انہیں تنگ کیا۔ غالباً دماغ نے فوری اقرار جرم کی اجازت نہ دی۔ میں اس کے مقابل کسی کو نہیں لایا بھائی، وہ شاید خود کو دلاسے دے رہے تھے، مگر غلط کر رہے تھے۔ تم لائے ہو، شروع سے لاتے آ رہے ہو، ابراہیم نے جتا کر کہا تو وہ سر جھکا گئے۔ ندامت، احساس شرمندگی، احساس گناہ، سب ایک ساتھ وارد ہوا۔ وہ جانتے تھے انہوں نے ہمیشہ عفان کا حدید سے مقابلہ کیا، انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو دوسرے کی صلاحیت سے جانچا، ان کا پیمانہ غلط رہا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو کھویا تھا۔ میں اسے اونچی پرواز دینا چاہتا تھا، وہ بولے تو لہجہ شکست خوردہ تھا۔ ان کا طریقہ غلط ہو سکتا تھا مگر نیت نہیں۔ مگر تم نے اس کے پروں پر گوند لگا دی، اب وہ زمین پر چپک گئے ہیں تو تم چاہتے ہو کہ وہ اڑان بھرے۔ وہ استضاعیہ گویا ہوئے تو مراد کو اپنے خسارے سے آشنائی ہوئی۔ وہ خود قصوروار تھے، اولاد کو جو بھروسہ والدین سے چاہیے ہوتا ہے وہ عفان کو وہ بھروسہ دینے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ وہ بے دہانی سے سڑک کے کنارے پیدل چلنے والی جگہ پر دھیمے اور سست قدموں سے چل رہی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے موجود ہوٹل کی طرف اٹھی، جانے کون سی کشش تھی، وہ انہی قدموں سے اس ہوٹل کے اندرونی احاطے میں داخل ہو گئی۔ اچانک دماغ جاگا تو خود کو یہاں پا کر اس کے حواس جھنجھلا گئے۔ یہ میں کہاں چلی آئی؟ اپنی غائب دماغی پر کڑ کر پونی ٹیل میں مقید بالوں کو زور سے دبوچا تو سر کے اوپر کس کے بندے بال قدرے ڈھیلے ہو گئے۔ تیز قدموں سے باہر کو نکلتے راستے پر چلتی وہ کسی وجود سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ سر کو تھام کر لڑکراہٹ پر قابو پاتے اس نے مقابل کو دیکھنا چاہا کہ اس مردانہ آواز پر منشا درانی کے مختل حواس جم گئے تھے۔ منشا، یہ تم ہو؟ اس کے سامنے عفان مراد مجسم کھڑا تھا اور منشا درانی کے حواس سلامت تھے۔ حیرت تھی، اس نے جلد بازی سے اس کی دائیں طرف سے ہو کر گزرنا چاہا جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ منشا درانی، یہ تم ہی ہو نا؟ عفان کا انداز پرتپاک تھا یا پرتفتیش، وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ سوری، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ یور لینگویج، وہ مکمل لا علمی کا اظہار کرتے انگریزی میں بولی تو عفان کچھ محتاط ہوا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ منشا درانی کو اردو سمجھ میں نہ آتی، اسے یقیناً پہچاننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ سوری، ایکچولی یور فیس ریزمبلز ود سم ون whom I know، اس نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے صفائی پیش کی۔ البتہ عفان کی گہری نگاہیں اس لڑکی کے چہرے اور تاثرات کو بغور جانچ رہی تھیں۔ اتنی مماثلت کیسے اور کیوں کر محسوس ہو سکتی تھی؟ اوہ، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، اٹس اوکے، وہ شائستگی سے مسکراتے بے نیاز ظاہر کرتی باہر کو نکلی۔ عفان نے اس کی پشت دیکھی، پھر کندھے اچکا کر اندر بڑھ گیا۔ کھلی فضا میں ہوتے ہوئے بھی منشا کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے سینے پر دباؤ ڈالا مگر سانس تھکے آ کر نہیں دے رہا تھا۔ کتنی ہی بار سانس لینے کی کوشش کی تو بالآخر سانس بحال ہو گیا۔
اسے احساس ہوا کہ آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہے جس کا ادراک اسے کئی ماہ قبل ہوا تھا۔ ہمت کرو منشا، تم وہ سب بھول چکی ہو۔ کس سے جھوٹ بول رہی تھی وہ؟ کس کو دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا انسان خود سے اور اپنے جذبات سے فرار حاصل کر سکتا ہے؟ یہ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا وجدانی فارماسیوٹیکلز کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس سے پہلے تک اس کا محض پاکستان کی ایک انڈسٹری کا تجربہ تھا، وہاں بھی بس چند ماہ کا، اسی لیے یہاں کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ دیکھ کر وہ خاصی چونکی۔ دوائیوں کی اتنی کثیر کھیپ دیکھ کر وہ حقیقتاً متاثر ہوئی۔ آلات کو چھو کر گہری جانچتی نگاہوں سے دیکھتے وہ گویا کوئی نئی تھیوری لکھ ڈالنے والی تھی۔ ابھی اسے یہاں آئے چند دن ہی گزرے تھے۔ لیب سے نکل کر فلور پر کام کرتے ورکرز کا جائزہ لینے کی نیت سے وہ باہر آئی تھی، جب آن کی آن میں اسے ایک شخص مشینوں اور کنٹینرز کے درمیان گھسے فون پر بات کرتا دکھائی دیا۔ اس کی پیشانی پر خاصے بل واضح ہوئے، اس کے اندر کی ممتا یکدم ہی جاگی اور وہ ایک آگے دیکھنا پیچھے اس شخص کے قریب بڑھ گئی، پھر اپنی آواز کو خاصا بلند کرتے شور میں کھڑے اس شخص کو پکارا، مگر مقابل کو شاید اس کی آواز پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس بار منشا نے حلق تک پھاڑنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ او ہیلو، بات سنو میری۔ گلا پھاڑ کر ہاتھ سے اشارہ کرتے اس نے بلاخر مقابل کی توجہ پا لی تھی۔ عفان نے کم فہمی سے اسے دیکھا۔ بے وقوف انسان، تمہیں ذرا اندازہ نہیں کہ یہاں کھڑے ہونا کتنا خطرناک ہے۔ وہ بوانگے دہن مقابل کو لتاڑنے لگی تو عفان نے بھونچکا ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ غالباً وہ کسی اور سے مخاطب تھی، مگر ارد گرد سے مشینیں دیکھ کر اسے خود بھی عجیب محسوس ہوا۔ فون پر بات کرتے وہ جانے یہاں کیسے پہنچ گیا تھا۔ باہر نکلو، اب کس مراقبے میں چلے گئے ہو؟ اس سے قبل کہ وہ خود باہر نکلتا، مقابل کے پھاڑ کھانے والے انداز نے اسے واقعتاً ضد کیا تھا۔ وہ مشینری سے دور آیا تو منشا اس کے سر پر آ دھمکی۔ تمہارا دماغ خراب ہے یا گھر سے کچھ نشہ آور کھا کر نکلے تھے؟ دکھائی نہیں دے رہا کیمیکل سے بھرے کنٹینرز میں جا کر کھڑے ہو؟ اور مزید دیکھو، لارڈ صاحب کے ہنس ہنس کر گپیں ہانک رہے ہیں، ساتھ کھڑے شخص کی آواز تک سنتی نہیں۔ اتنے شور میں اور ان جناب نے جانے کون سی آن لائن کلاسز دینے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو ایسا شروع ہوئی کہ عفان مراد کو لگا وہ خاموش نہیں ہوگی۔ ہاتھ نچا نچا کر کہتے وہ جانے خود کہاں کی منسٹر لگی تھی۔ عفان ہونک پن سے اسے دیکھتا رہا۔ اس سے قبل کہ وہ مقابل کی زبان روکتا، منشا پھر نان سٹاپ پٹری پر چڑھ چکی تھی۔ اس نے دور کھڑے ورکر کو ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ وہ جو عفان کی درگت بنے دیکھ پریشان حال کھڑا تھا، منشا کی پکار پر سچ میں ہڑبڑا گیا۔ تم ادھر آؤ، سنائی نہیں دے رہا؟ باروب جھڑک پر ورکر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ان کے قریب آیا۔ عفان کی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی اور اکتاہٹ دیکھ اس نے آنکھیں میچیں۔ اس کو لے کر جاؤ اور اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ اب کہ منشا نے حد پار کر دی، عفان نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ میم، یہ ورکر ہکلایا۔ عجیب پاگل پن ہے بھائی، سینئر کچھ کہہ رہی ہے، بات مانو، اس نے تفکر بھرے انداز میں کہتے اپنے سینئر ہونے کا روپ جھاڑا تو عفان دانت پیس کر رہ گیا۔ ورکر نے عفان کو منہ کھولتا دیکھا تو صفائی دینی چاہی۔ عفان صاحب، یہ نہیں ہے۔ دونوں بازو آگے کو باندھے وہ مؤدب سے انداز میں بولا تو منشا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ لگ رہا ہے، چبا کر کہتے اس نے اندر کا اشتعال دبایا۔ کون ہے یہ؟ منشا کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو آخر اس نے مکمل گفتگو میں پہلی بات پوچھی تھی۔ مجھ سے براہ راست پوچھ لیں، عفان نے طنزیہ کہا تو منشا کی انا جاگ گئی اور ٹھیک ٹھاک حاوی بھی ہو گئی۔ ہاں تو میں ڈرتی ہوں، بولو۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ مقابل کو مکہ دے مارنے کی حد تک تیار کھڑی تھی۔ عفان نے اس کے جارحانہ تیور دیکھے۔ یہ لڑکی بے حد بد مزاج، بدتمیز، بدسلوک، اکڑ اور گھمنڈی تھی۔ عفان پہ منشا کا پہلا تاثر بہت خراب تھا۔ مس کی ذرا ٹریننگ کروائیں، انہیں اس کی اشد ضرورت ہے، خاصے سخت لہجے میں کہہ کر وہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر چلا گیا اور منشا ہوک بنی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میم، یہ ابراہیم صاحب کے بھتیجے ہیں۔ اب ورکر نے اسے صدمہ دینے کی ٹھانی۔ کون ابراہیم؟ ہاں، وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس عفان نامی شخص کی ہمت کیسے ہوئی اسے یہ کہنے کی کہ اس کی ٹریننگ کروائے؟ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کی بنیاد پر یہاں آئی تھی، کسی کے باپ کی سفارش کی بدولت نہیں۔ ابراہیم وجدانی فارماسیوٹیکلز کے چیئرمین۔ ورکر نے دھماکہ کرتے وہاں سے جانے میں عافیت جانی۔ البتہ منشا درانی کے سامنے سارا ڈپارٹمنٹ گھوم گیا۔ اس نے ایک مشین کا سہارا لیا، پھر ہاتھ پر حرارت محسوس کرتے فوری پیچھے ہٹ گئی۔ دھت تیرے کی! بے وقوف انسان، اتنی مشکل سے یہاں نوکری ملی تھی، وہ بھی گنوا دی۔
اتنے مشورہ دینے کی عادت کیوں ہے تمہیں؟ یا اللہ، ماں کو کیا جواب دوں گی؟ مسلسل بجتے ہارن کی آواز پر وہ تخیل سے باہر نکلی۔ معذرت کرتے وہ کنارے پر بنے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ کاش میں کبھی وجدانی فارماسیوٹیکلز نہ جاتی، کاش۔ اس نے خود سے شکوہ کیا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ قسمت میں جو غم لکھے ہوں وہ تو انسان کو مل کر ہی رہتے۔ کنزا اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے انجن آن کیا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ رات نے شہر کو اپنی سیاہی کی چادر اڑا رکھی تھی، مگر یہ اندھیرا محض پردہ نہیں تھا۔ اس کے نیچے روشنیوں کا ایک نیا جہان آباد تھا۔ فلک سے عمارتیں جگمگاتے ستاروں کی مانند چمک رہی تھیں، جیسے زمین نے آسمان سے زیادہ چمک پیدا کر دی ہو۔ چوڑی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں تیز روشنی کے تیروں کی طرح دوڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سگنل پر رکنے اور چلنے والی گاڑیوں کی سرخ اور سبز روشنیاں کسی غیبی ساز کی مانند جلملا رہی تھیں۔ بل بورڈ پر بدلتی ہوئی برقی تصاویر رنگ بکھیرتے ہوئے ایسا تاثر دے رہی تھیں گویا تصویر جتا رہی ہو کہ وقت ٹھہرا نہیں بلکہ سب کچھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ریسٹورانٹ اور کیفے کی شیشے کی دیواروں سے جھانکتی زندگی، نیون لائٹس کی روشنی ایک الگ ہی داستان سنا رہی تھی۔ ہوا میں شور کی گونج تھی، لیکن یہ شور بے ترتیب نہیں تھا۔ یہ ترقی کا شور تھا۔ یہ ایک ترقی یافتہ ملک کا شہر تھا۔ یہ شہر رات کو بھی دن کی طرح روشن رہتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے وقت یہاں تھکتا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو آگے بڑھنے کے خمار میں مگن تھی، جہاں رات میں خواب نہیں دیکھتی بلکہ جاگ کر خوابوں کو حقیقت میں ڈھالتی تھی۔ پورا راستہ ان میں یونیورسٹی کے سلسلے میں ہی باہمی گفت و شنید ہوتی رہی۔ وہ اپنی ڈگری کے حوالے سے کچھ تحفظات بیان کر رہی تھی، جس کو حدید بغور سنے اسے ناصحانہ انداز میں مشورے دے رہا تھا۔ شاپنگ مال کے قریب پہنچ کر حدید نے گاڑی روکی تو کنزا نے بات کرنا چھوڑ سامنے دیکھا۔ یہاں سے تو کچھ نہیں لوں گی، اس نے کوڑا انکار کیا تو حدید کے انداز میں لاعلمی جھلکی۔ پھر اترو گاڑی سے، وہ کچھ جوش سے بولی۔ کیا؟ اترو فوراً، اسے اشارہ کرتے وہ خود گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حدید اسے کم فہمی سے دیکھتے باہر نکلا، پھر ابرو اچکائے۔ اس طرف جا کر بیٹھو، خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے اسے تاکیدی انداز میں کہا تو وہ اس بچکانہ پن پر اکتا گیا۔ کنزا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے ٹوکنا چاہا۔ چپ کر کے بیٹھو حدید، اسے کندھوں سے تھام کر دوسری جانب دھکیلتے وہ دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو حدید نے دوسری جانب قدم دھکیلے۔ وہ کنزا کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا اور سیٹ بیلٹ لگا لی تھی۔ مارکیٹ تک آئی سنہرے بالوں والی لڑکی نے ان کی نوک جھونک ملاحظہ کی۔ اس کے تاثرات مکمل سپاٹ تھے، مگر سینے میں دھڑکتا وہ ٹکڑا جس میں بہتے خون کی گردش حیات اور انقضاء کا فیصلہ کرتی تھی، وہ سست پڑ گیا تھا۔ اس نے قدم اٹھانے چاہے مگر جسم منجمد ہو گیا۔ نگاہ ہٹانی چاہی مگر آنکھوں نے حکم عدولی کر دی۔ خالی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتی زخرف نور کی سیاہ آنکھوں کا اگلے ہی پل حدید عالم کی گھور کالی سیاہ آنکھوں سے تصادم ہوا تھا۔ یہ جتنا اچانک تھا اتنا ہی دل شکن۔ ایک جانب سیاہ آنکھوں میں بے یقینی اتری اور دوسری جانب سیاہ آنکھیں وضاحت کی متمنی۔ چند پل حائل ہوئے تھے جب کنزا نے اس کا بازو جھنجھوڑتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سکتہ ٹوٹا، مان ختم شد۔ کنزا کو دیکھ ہاں میں سر ہلاتے جب اس نے دوبارہ نگاہیں اٹھائیں تو بے سر و سامان ہی نظر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے ہمارے لیے ڈاک میٹر کی 2 ٹکٹس لی ہیں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ پرمسرت سی بتا رہی تھی۔ حدید کا دماغ یہاں موجود ہوتا تو وہ کچھ سننے کا اہل ہوتا۔ اس کا دماغ تو یکسر فراموش کیے اپنے خسارے کو جانچنے میں اتنا مصروف عمل تھا کہ کنزا ابراہیم بولتی چلی گئی اور حدید عالم اسی عالم میں مقید خاموش بیٹھا رہا۔ کنزا نے گاڑی پارک کی اور حدید کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنوز اسی طرح بیٹھا رہا تو کنزا نے اسے کندھے سے ہلایا۔ کہاں غائب ہو؟ کہیں نہیں، تمہیں گم کرنے والی اشیاء اس عمارت کے اندر ہیں۔ اٹھو چلو فوراً، ورنہ ٹکٹ پر لگا وقت گزر جائے گا۔ وہ کنزا کی ہدایت پر باہر نکلا تو سامنے سرمئی رنگ کی دیوار پر بڑے انگریزی حروف میں سیاہ رنگ سے لکھے الفاظ واضح نظر آئے۔ ڈارک میٹر۔ ڈارک میٹر گویا روشنی اور تاریکی کا ایک مجسمہ تھا، ایک ایسا آرٹ اسٹوڈیو جو آنکھوں سے زیادہ روح پر اثر انداز ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے دنیا کے شور شرابے سے نکل کر کسی کائناتی خلا میں داخل ہو گئے ہوں۔ چند پل کا اثر تھا، حدید کی یادداشت سے ہر شے محو ہو گئی تھی۔ وہ دونوں سحر زدہ سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ یہاں روشنی صرف روشنی ہی نہیں تھی بلکہ رنگوں کی زبان بولنے والی طلسماتی کرن تھی۔
کبھی یہ روشنی باریک دھاگوں کی مانند فضا میں تن جاتی، کبھی نکرائی لہروں کی شکل میں پھیل جاتی اور کبھی نامعلوم وجود کی سانس کی مانند مدھم اور تیز ہو جاتی۔ تاریکی اس پورے کھیل کی بنیاد تھی، جو ہر چیز کو روشنی جو ہر روشنی کو اور زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ غالباً اسی بنیاد پر اس کا نام ڈارک میٹر تھا۔ ایسے آرٹ دیکھ کر اس کے ذہن سے ہر شے محو ہو چکی تھی۔ وہ ہال کے اندر داخل ہوئے، جہاں نصب شیشے، دھندلے آئینے اور آواز کی مدھم بازگشت مل کر ایک ایسا ماحول تخلیق کر رہے تھے کہ دیکھنے والا خود کو کسی آرٹ ورک کا حصہ محسوس کرنے لگتا۔ وہ دونوں بھی سحر زدہ سے اس میں غرق ہو چکے تھے۔ یہ محض دیکھنے کا تجربہ نہیں بلکہ وجودی سفر تھا، جہاں ہر زاویہ، ہر کرن اور ہر سائے کے ساتھ نیا مفہوم جنم لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈارک میٹر کا یہ کمال تھا کہ یہاں فن پارہ جامد نہیں رہتا، بلکہ وقت کے ساتھ سانس لیتا تھا، آپ کے قدموں کے ساتھ بدلتا تھا اور ہر ناظر کے اندر الگ الگ احساسات جگاتا۔ وہ ابھی فن پاروں کی طلسماتی کرنوں سے دامن بچا ہی نہ پائی تھے کہ ورکر نے انہیں مکمل وقت ہونے کا عندیہ دے دیا تھا۔ کنزا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر حدید کا ہاتھ دبایا تو وہ کسی گہرائی سے باہر نکلا۔ چلیں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ حدید نے ہاں میں سر ہلایا تو وہاں باہر چلے آئے تھے۔ کیسا لگا؟ پارکنگ میں پہنچ کر کنزا نے اس کے تاثرات جانچتے ہوئے استفسار کیا، حالانکہ اس کا چہرہ واضح پسندیدگی کی داستان سنا رہا تھا۔ سحر زدہ، وہ برجستگی سے بولا۔ مطلب پسند آ گیا؟ کنزا خوشی سے لبریز بولی۔ بالکل۔ چابی اس کے ہاتھ سے لیتے حدید نے اسے پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سچ شکر ٹکٹس برباد نہ ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گویا ہوئی تو حدید بے ساختہ ہی مسکرا اٹھا۔ ٹکٹ کے ضیاع کی بات تو وہ یوں کر رہی تھی جیسے پائی پائی جوڑ کر خریدی، مگر یہ تو میری طرف کا تحفہ نہیں ہوا۔ ڈارک میٹر کی حدود سے باہر نکلتے وہ کنزا کو دیکھتے سوالیہ ہوا۔ کیسے نہیں ہوا؟ ان ٹکٹس کے پیسے تم میرے اکاؤنٹ میں بھیجو گے؟ کنزا نے جس انداز میں کہا، حدید نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کہاں سے لاتی ہو اتنا دماغ؟ وہ اس کی سبک روی پر واقعی اش کر اٹھا تھا۔ اس عمارت کی سیاہی نے گویا اس کی ساری پریشانی کو خود میں جذب کر لیا تھا۔ اب وہ خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کنزا نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ مسکرا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ گھر واپسی کے لیے سفر طے کر رہے تھے جب گاڑی ایک تیز آواز کے ساتھ اچانک ہی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ گہری ہوتی سیاہ رات کی تاریکی محسوس کرتے کنزا نے پریشانی سے پوچھا۔ شاید ٹائر برسٹ ہو گیا ہے، وہ پرسوچ تاثرات سجائے بولا اور فوراً ہی گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو حدید نے منع کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں تم باہر مت آنا۔ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ یہ پاکستان نہیں، جرمنی ہے حدید۔ وہ اس کی بات کو سنجیدہ لیے بغیر دروازہ کھولنے کے قریب تھی کہ حدید نے اس کی طرف کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لیکن تم پھر بھی اندر ہی بیٹھو گی؟ وہ کھڑکی کے پاس جھکے اٹل لہجے میں بولا تو کنزا نے سر ہلا دیا۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ چھوڑے ٹائر دیکھنے لگا کہ اس کی بار بار روکنے کے باوجود پھر ڈٹائی سے اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ حدید نے کنکیوں سے ضدی لڑکی کو دیکھا جس پر وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ حدید نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹائر پر بھاری بوٹ والا پیر مارا، پھر وہ نیچے جھکا۔ کنزا بھی فون کی لائٹ جلائے کمر چکائے معائنہ کرنے میں مگن تھی۔ میں کمپنی پر کیس کروں گا۔ حدید کا پارا چڑھنے لگا۔ ہے؟ کون سی کمپنی؟ بغیر سر پیر کے جملے پر وہ ہونک سے بنی مستفسر ہوئی۔ ٹائر بنانے والی اس ناکارہ کمپنی پر؟ نئی گاڑی کا ٹائر بھی کوئی یوں بسٹ ہوتا ہے؟ تصحیح کرو حدید، تمہاری گاڑی 2 سال پرانی ہے۔ کنزا کے انگ سے شرارت پھوٹ رہی تھی اور حدید کا پارا مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ واپس سیدھا کھڑا ہوا، پھر نادیبی نگاہوں سے کنزا کو گھورا۔ یہ مذاق کا وقت ہے؟ مذاق کا بھی وقت ہوتا ہے کیا؟ وہ ہنوز شرارتی لہجے میں بولی، گویا یہاں پکنک منانے آئی ہوں۔ میں ڈیڈ کو کال کرتا ہوں، وہ ڈرائیور بھیجیں اور تمہیں لے کر جائیں۔ وہ تاریکی میں اس کے ہمراہ رکنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ آئی تھی اور تمہارے ہی ساتھ جاؤں گی، اس نے سینے پر بازو باندھتے حرف آخر کی مانند کہا، جب تیز آواز کے ساتھ اچانک ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ ایک پل کو کنزا گڑبڑائی، سینے پر بندھے ہاتھ خود بخود ہی ڈھلک گئے۔ ایک سفید BMW ان کے بے حد قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ والی سائڈ کا شیشہ نیچے ہوا اور جس انسان کا وجود دکھا، کنزا بے ساختہ حدید کے قریب ہوتے اس کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ مدد چاہیے؟ بڑھان کے انداز میں شوخی محسوس کرتے کنزا نے حدید کو دیکھا۔
जो उसे लापरवाह मुकाबिल को ही घूर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे बुरहान को देख हदीद का हलक तक कड़वा हो गया, लेकिन उससे होते जब निगाहें साथ वाली सीट पर मौजूद अपनी बीवी पड़ गई तो उसे बुरहान के हमरा देखते उसने जब्त से मुठियां भींची। स्याह आंखों ने मुकाबिल की स्याह आंखों से राब्ता जोड़ने में चंदा देर न लगाई थी। वो उसकी तरफ ही देख रही थी। हदीद ने उसकी आंखों से कलाम किया। वो यूं थी जैसे इस अचानक अफ्ताब पर हैरान और शिरदर थी, यूं जैसे वो भी उसकी कंजा के हमरा मौजूदगी महसूस होते खाइफ थी। हदीद। कंजा ने किसी खौफ के तहत हदीद के बाजू पर गिरफ्त बनाई तो जहां बुरहान का खून खोला था वहीं ज़ुखरफ ने लब भींचे। सुनहरी बालों वाली लड़की की स्याह आंखों ने जो मंजर देखा इसके बाद उसने सिलसिला कलाम बेदर्दी से तोड़ दिया था। अरे ये तो तुम हो हदीद। वो अचानक ही दरवाज़ा खोलते बाहर निकला। पहचानने की अदाकारी तो यूं की थी गोया किसी अजनबी की मदद को गाड़ी रोकी थी। हालांकि चांदनी गवाह थी कि बुरहान कमाल की तेज लगाम गाड़ी को कंजा की परछाई ने रोका था। हदीद ने कंजा का हाथ हटाना चाहा मगर वो मजबूती से उसे थामे हुए थी। बुरहान ने अपने अंदर उठते इश्तियाल को निकालने का बहाना तराशा। सोना, पहचाना इसे? बेतकल्लुफी से कहते उसने गाड़ी में बैठी नूर से यूं पूछा गोया कोई दूर पार का शख्स था जिसे पहचानना मुश्किल था। हदीद ने उसकी हरकत पर जबड़े भींचे। बुरहान ने सवाल दोहराया तो ज़ुखरफ ने सहूलत से नफ़ी में सर हिला दिया। फिर वो रुख मोड़े सामने देखने लगी गोया वो वाक़तन अजनबी हो। हदीद का खुद पर जब्त करना मुश्किल हो गया। याद है पाकिस्तान में ये हमारे घर आए थे? बुरहान का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। मुझे याद नहीं। उनकी तरफ से रुख मोड़े ही उसने दोबारा बेरुखी से जवाब दिया। हदीद की निगाहों में जख्मी सा तासुर उभरा। कंजा ने बगौर उस लड़की को देखा। रात की तारीकी में भी उसके सुनहरी बाल उसके चेहरे के गिर्द रोशनी का हाला बनाए हुए थे। वो लड़की पैंट शर्ट में मलबूस थी। कंजा उसे पहचानती थी। वो उसे 2 बार मिल चुकी थी, एक बार दरियाए सिपरी पर और दूसरी मर्तबा सूफिया के हमरा शूटिंग साइट पर। वो उस लड़की से पूछना चाहती थी कि उसका नाम कुछ और था। ज़्यादा ना सही मगर वो उसका नाम तो अच्छे से जानती थी। या क्या वो गलत फहमी का शिकार हो रही थी? उसका दिमाग चकराने लगा। वही हदीद के चेहरे पर कई रंग आकर गए। बुरहान दुरुस्त था। ज़ुखरफ ने हदीद से ज़्यादा बुरहान पर भरोसा किया था। कोई मसला नहीं। वैसे भी ये याद रखने वाली बात नहीं थी। बुरहान ने एक नरम निगाह सोना पर डालते कंधे उचकाकर कहा। हदीद की कनपट्टी की रगें फड़कने लगी। वो कितने धड़ल्ले से कह रहा था कि उनका निकाह याद रखने वाली बात ना था और वो कितने साहल अंदाज में उसकी बात की तायीद करती जा रही थी। कंजा ने हदीद को देखा जिसने कब से अपने ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकाला था। ये वो हदीद नहीं था जिसे कंजा जानती थी। वो होता तो अब तक बुरहान का जबड़ा तोड़ देता, मगर ये तो कोई बुज़दिल सा इंसान मालूम हो रहा था जो साकित खड़ा अपनी ज़ात की नफ़ी बर्दाश्त कर रहा था। मोहतरमा, आप इनका हाथ छोड़ सकती हैं। यकीन जाने मैं बिल्कुल भी खौफनाक नहीं हूँ। क्यों सोना? मजाक में कंजा से मुखातिब होते उसने आखिर में नूर को गुफ्तगू में शामिल किया तो बेसाख्तगी में नूर का चेहरा मुड़ा और हदीद के बाजू पर हनूज कंजा का हाथ देखकर उसके गले में गिल्टी उभरी थी। उसकी आंखों में इल्तिजा पनपने लगी मगर उसने कमाले जब्त से बेरुखी अपनाए रखी। वहीं उसकी बेरुखी महसूस करते हदीद ने गैर महसूस अंदाज में कंजा का हाथ अपने बाजू से हटा लिया था। जहां बुरहान के चेहरे पर सकून उतरा वहीं कंजा ने बेयकीनी से उसे देखा। फिर उसकी नज़र बुरहान पर गई जो महजूज होती निगाहों से उसे देख रहा था। कंजा के अंदर इश्तियाल उठा। मिस्टर, जो भी आपका नाम है, हम अपनी मदद खुद करना जानते हैं और हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो बस मैंने कहा अपनी राह लीजिए। वो उसे कह ना सका। उसकी हर राह कंजा इब्राहिम तक ही जाती थी। एक खातून का यूं सड़क पर खड़े होना मुनासिब नहीं लगता। वो तोहजी पेश करने का ख्वाहा था मगर मुकाबिल को उसका कोई जवाब काबिल कबूल ना लगा। ये आप कह रहे हैं, हैरत है। वैसे आपके साथ भी एक फीमेल बैठी है। उसकी हिफाजत को यकीनी बनाइए और दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत से परहेज़ करें। उंगली उठाकर शोले उगलते वो मुकाबिल की इज़्ज़त अफजाई में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही। ये ज़ख्म का बदला था जो मुकाबिल ने हदीद को दिया था। हदीद तो हदीद, ज़ुखरफ भी इस नरम दिल लड़की की ज़ुबान से यूं सख्त अल्फाज सुनकर मुतहय्यर हुई। बुरहान उसके एहतराम में खामोश खड़ा रहा। अलबत्ता ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाते वो बामुश्किल खुद को कहका लगाने से रोक रहा था। बुरहान कमाल, मैं नहीं कहता। इनकी ज़बान के जौहर सिर्फ तेरे लिए हैं। खुद कलामी करते वो मुकाबिल की तेज़ ज़ुबान को सास की माने सुन रहा था। ज़ुखरफ को कंजा का बुरहान को यूं झड़कना बिल्कुल पसंद न आया। एक तो बुरहान ने उनको मदद की पेशकश की
کہ وہ اس کی شکر گزار ہوتی، وہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کا عملی نمونہ بنی ہوئی تھی۔ برہان، واپس آؤ، ماما میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اس بار نور نے مداخلت کی تو کنزا کی چلتی زبان تھمی۔ برہان ایک نظر کنزا پر ڈالے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ حدید نے اپنی ہدایت دہرائی تو اس بار کنزا خاموشی سے اس کی بات مان گئی تھی۔ پھر سڑک کنارے موجود درختوں نے سفید BMW کو فراٹے بھرتے دور جاتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا جب نور نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا تھا برہان؟ وہ خفگی کے بھی کسی اونچے مقام پر کھڑی تھی۔ برہان نے ایک نظر اس کی اور ڈالی اور اس کے چہرے پر اشتعال پنپتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی تم اس شخص سے طلاق لینے میں دلچسپی رکھتی ہو، وہ عامیانہ انداز میں بولا۔ تو کیا دیکھا؟ نور کے اندر سنسنی پھیل گئی۔ یہی کہ تم ابھی تک جگمگا رہی ہو۔ ایک طائرانہ نظر اس کے وجود پر ڈالتے اس نے نور کا اعتماد متزلزل کیا۔ اپنی نظر کا علاج کرواؤ، تمہیں سراب دکھنے لگے ہیں۔ اس نے برہان کا انداز رد کر دیا، البتہ ہاتھوں کی انگلیاں اضطرابی انداز میں ایک دوسرے میں پیوست ہوئیں۔ ایسی بات ہے تو چلو، کل کورٹ، کل ہی طلاق لو اس سے۔ برہان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر جس تیزی سے نور سے کہا، وہ حواس باختہ ہو گئی۔ ہر چیز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ زبان سے الفاظ کی ادائیگی بہت سست روی سے ہوئی تھی۔ برہان طنزیہ ہنسا۔ سونا، تم وقت سے نہیں خود سے ڈر رہی ہو۔ انگشتِ شہادت اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کیا، اسے باور کروایا تو وہ گڑبڑا گئی۔ برہان نے واپس گاڑی سٹارٹ کرتے تیزی سے سڑک پر دوڑائی۔ میں کیوں ڈروں گی خود سے؟ وہ برہان سے نہیں خود سے سوالیہ تھی۔ برہان نے سڑک سے نگاہیں ہٹا کر اس کو دیکھا، جس کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ اس پر بھروسہ نہیں کرنا سونا، وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ برہان نے طاق کر وار کیا۔ وہ کئی ساعتیں خلا میں گھورتی رہی۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ یقین کے قابل نہیں، مگر اندر اتنا دلاتم برپا تھا کہ اس کو دبانے کی کوشش میں الفاظ خود بخود زبان پر ہی دم توڑ گئے۔ بقیہ سارا راستہ عمیق خاموشی کی نظر ہو گیا۔ برہان نے اس کے ہوٹل کے باہر گاڑی روکی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنا بیگ تھامے باہر نکلی تو برہان گاڑی مقفل کرتے اس کے پیچھے آیا۔ تم کیوں آ رہے تھے؟ وہ اس کے پیچھے آنے پر سوالیہ ہوئی۔ تم شاید بھول رہی ہو، میں پھپھو سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ برہان کو اس کے سوال پر اعتراض ہوا، مگر اس نے بنا بحث جواز پیش کیا۔ واپس جاؤ برہان، کیونکہ فی الحال مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی۔ وہ بگڑے تاثرات سے بولی۔ برہان کی رگیں پھڑکنے لگی، مگر اس نے خود پر ضبط کیا۔ لیکن اسے واقعتاً عائشہ سے ملنا تھا۔ واپس جاؤ برہان۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے حکم صادر کیا تو برہان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس لڑکی کی بدتمیزیاں حدود پار کرتی جا رہی تھیں، لیکن برہان کو ابھی اسے بدظن نہیں کرنا تھا۔ جب تک وہ حدید کو برباد نہ کر دیتا، وہ زخرف نور کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے زخرف کی پشت کو دیکھا، پھر پیٹھ پر وار کیا۔ وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے سونا، وہ آگے بھی یہی کرے گا، اسے نجات حاصل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور زخرف نور کا وجود گہری سیاہی میں ڈوب گیا تھا۔ آشیانہ کمال میں بڑے ڈرائنگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھے دانیال کمال سنجیدگی کا پیکر معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے دائیں جانب کی کرسی پر ہمایوں کمال بیٹھے تھے۔ مائدہ ملازمین کو ہدایات دیتی کھانا رکھوا رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی رکھو، میں نے خاص طور پر بابا کے لیے بنایا ہے۔ آج عرصے بعد تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر لنچ کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ نہیں طنز میں نشتر تیر تھے، البتہ لہجہ شائستگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ دانیال کمال کے ساتھ ساتھ دائیں جانب کی کرسی پر بیٹھے ہمایوں کمال کو بھی ان کے طنزیہ الفاظ بخوبی سمجھ آ رہے تھے، مگر وہ دونوں خاموش رہے۔ شکریہ بہو، دانیال کمال اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ممنون تھے۔ ارے شکریہ کیسا، آپ کا ہی تو گھر ہے۔ دانیال کمال کے بائیں جانب کی نشست سنبھالتے انہوں نے میٹھا سا طنز کیا تو اب کی بار ماحول میں چھائی کثافت جانچتے ہمایوں نے موضوع تبدیل کر دیا۔ مائدہ جی، وہ لہجے میں محبت کی چاشنی سموئے بولی تو دانیال نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ مجھے سرو کر دو۔ کیوں نہیں؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ ان کے لیے پلیٹ تیار کرنے لگی۔ برہان سے رابطے میں ہو؟ دانیال کمال نے پلیٹ میں کڑھائی گوشت نکالتے عام سے انداز میں استفسار کیا۔ نہیں، میری بات نہیں ہوئی، شاید وہ مصروف ہے۔ یقیناً مصروف ہوگا۔ انہوں نے اس غائبانہ وجود کی حمایت کی۔ ایک بات پوچھوں بابا؟ پلیٹ ہمایوں کمال کی طرف گھسکاتے وہ اجازت طلب لہجے میں دانیال کمال کی جانب رخ موڑ گئی تھی۔ پوچھو۔ لقمہ منہ میں ڈالنے سے قبل انہوں نے بات جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔
برہان پاکستان میں رہ کر سیاست نہیں کر سکتا۔ ماں کی ممتا پھر حاوی ہونے لگی۔ دانیال کمال لقمہ چباتے رہے، پھر حلق سے نوالا نیچے اتارتے گویا ہوئے، تم اسے قید کرنے کی متمنی ہو؟ میں اس کے لیے فکر مند ہوں۔ پہلے ہی میرا بیٹا سالوں سے پردیس کاٹ رہا ہے، وہ بھی ایک ناکردہ جرم کی سزا کے طور پر۔ ماحول میں کثافت چھانے لگی، ایک عجیب سا سرد پن اترنے لگا۔ تصحیح کرو بہو، وہ اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گیا تھا اور اپنی مرضی سے ہی غائب بھی ہوا تھا۔ دانیال کمال نے بہو کو حقائق ماننے پر اکسایا۔ ہمایوں پہلو بدل کر رہ گئے۔ لیکن وجہ؟ مائدہ، تم بتا رہی تھی کہ مسز وقار نے تمہیں اپنی بیٹی کی سالگرہ پر مدعو کیا تھا، تیار ہو گئی؟ اس سے قبل کہ بدمزگی پیدا ہوتی، ہمایوں کمال نے اس موضوع سے جان چھڑائی۔ کس چیز کی تیاری؟ آخر کو وہ آپ کے ہی جاننے والے ہیں، مجھے ان میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، نخوت سے کہتے انہوں نے چاول کا چمچہ منہ میں ڈالا۔ جن کا خاندان سیاست میں ہو، ان کی عورتوں کو ان چیزوں میں دلچسپی لینی چاہیے۔ دانیال کمال نے انہیں ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کا مشورہ دیا۔ کوشش کروں گی، کندھے اچکا کر کہتے وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔ کچھ دیر سناٹا قائم رہا، البتہ چمچ کانٹوں کی آواز ہنوز برقرار تھی۔ پھر دانیال کمال نے ماحول کی خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ تم سے میں نے ایک کام کہا تھا ہمایوں۔ نیپکن سے لب پوچھے انہوں نے فرصت سے ہمایوں کو دیکھ سوال داغا۔ ہمایوں ان کے سوال پر کچھ چڑ سے گئے۔ بابا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ حادثہ نہیں سازش تھی؟ وہ اکتاہٹ سے بولے۔ البتہ مائدہ کے لیے یہ اطلاع تازہ تھی، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ ان کا لہجہ پختہ تھا۔ اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اگر آج تک مجھ پر کسی نے حملہ نہیں کروایا تو عائشہ کیوں اس کی زد میں آئے گی؟ وہ انہیں قائل کرنے کے متمنی تھے، جانے کیوں، لیکن بس وہ انہیں معاملات سے دور رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے، وہ کمزوروں پر وار کرتے ہیں۔ آپ عائشہ کو کمزور کہہ رہے ہیں؟ وہ اچنبھے سے گویا ہوئے۔ منسٹر دانیال کمال کی نظر میں تو عائشہ ان کی بہادر اولاد تھی۔ میں دشمن کو بزدل کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنی بات پر سے پلٹے بغیر اپنی بیٹی کو مضبوط کہہ گئے۔ ہمایوں کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ منظر نامے پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ بازی لے جاتی تھی۔ آپ کی صلح ہو گئی عائشہ سے؟ مائدہ نے اس گفتگو میں پہلی بار مداخلت کی۔ باپ بیٹی کا رشتہ جھگڑے اور صلح جیسے تنازعات سے ماورا ہوتا ہے۔ ان کا لہجہ باور کرواتا تھا۔ مائدہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اتنے انتظامات کا شکریہ بہو، لیکن گھر کے باسیوں کے لیے اتنے تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہہ کر رکے رہی۔ مائدہ نے جتاتی نظر ہمایوں پر ڈالی۔ ان کی نظر میں کچھ تھا، کچھ چبھتا ہوا۔ ہمایوں کے دل میں چبھن اتری۔ ہمایوں کمال آج بھی دوسرے نمبر پر ہی تھے۔ حدید نے بادلے ناخواستہ ڈگی میں سپنی نکال کر ٹائر بدل دیا تھا۔ جانے پہلے اس کا دماغ اس حل کی جانب نشاندہی کیوں نہ کر پایا؟ کنزا سینے پر ہاتھ باندھے سب ملاحظہ کرتی رہی۔ وقتاً فوقتاً وہ ارد گرد نگاہ دوڑا لیتی، وگرنہ اس کی نگاہوں کا حصار حدید تک ہی محدود تھا۔ کئی سوالات تھے جو ذہن میں ابلنے لگے تھے۔ وہ سوچوں کی غلغار سے عاجز آ چکی تھی۔ حدید نے ہاتھ جھاڑتے اسے متوجہ کیا تو وہ خیالوں سے باہر نکلتے واپس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حدید نے گاڑی سٹارٹ کرتے گھر کی راہ لی۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کنزا نے اپنے اندر کی سوچوں کو باہر نکلنے کا راستہ مہیا کیا، وگرنہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے کہا وہ تمہیں جانتا ہے، اور وہ لڑکی بھی۔ کنزا نے اس کی وضاحت نہیں کی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی، وہ جانتا ہے۔ ہاں، جانتے ہیں۔ چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ سپاٹ انداز میں بولتے اس نے سڑک سے نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ کیا تم اس لڑکی کو اس وقت تک بھی جانتے تھے جب دریائے سپری پر ہمارا اسے سامنا ہوا تھا؟ کنزا نے اندیشے کی نفی ہونے کی دعا کی۔ ہاں، جانتا تھا۔ دل کو دھکا سا لگا۔ حدید نے اسے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں؟ بابا نے بتایا تھا تم نے اس لڑکی کو حادثے سے بچایا۔ کنزا کی آواز میں الجھن اور درد بیک وقت موجود تھے۔ حدید نے پرواہ نہ کی۔ ہاں، بچایا تھا۔ وہ تردید کرنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے حدید؟ آواز دھیمی تھی۔ سوال اہم تھا، پسندیدہ جواب کی طلب تھی۔ سانس تھمی، لیکن اسی پل گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کنزا نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ جماتے خود کو سنبھالا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گھر آ چکا تھا، سفر تمام ہوا۔ گھر جاؤ، مجھے واپس جانا ہے۔ حدید کے انداز میں کچھ عجیب سا نمودار ہوا۔ وہ اجنبیت دکھا رہا تھا یا کچھ چھپا رہا تھا، کنزا اندازہ نہیں لگا پائی۔ اس کے سینے میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے بنا کچھ کہے دروازہ کھولا اور پھر اپنا رخ حدید کی جانب موڑا۔
کیا وہ لڑکی اہم ہے؟ خوفزدہ آواز میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ اس کا ایک نام ہے کنزا، بار بار لڑکی لڑکی کہنا بند کرو۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، پھر نظر ہٹا گیا۔ کنزا کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں گاڑی سے باہر نکلی۔ گارڈ نے دروازہ واک کیا تو وہ اندر بڑھ گئی۔ حدید اس کے گم ہو جانے تک وہیں موجود رہا، پھر ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا۔ اس کی گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ برہان واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر کثیر تابناکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو تھٹ سے دروازہ بند کر گیا۔ چیزوں کو ادھر سے ادھر پٹکتے وہ اندرونی اضطراب سے نجات حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ تم حدید، تم بنو گے میرا اگلا شکار۔ شفافیت کا یہ روپ وحشت ناک تھا۔ تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ جبڑے سختی سے بھینچے، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ میں وہ کروں گا کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ وہ غائبانہ دھمکیاں دینے لگا۔ اسے حدید سے نفرت ہو رہی تھی، بے انتہا ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں چکر کاٹ ہر شے تہس نہس کرنے کے در پر تھا۔ دفتن وہ آئینے کے سامنے آیا، پھر ڈریسنگ پر جھکتے اپنا عکس دیکھا۔ آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی، چہرے پر خون چھلک رہا تھا۔ برہان کمال کا وہ پرسکون چہرہ کہیں فنا ہو چکا تھا۔ وہ کنزا میری ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس مٹانے کے لیے میں ہر چیز فنا کر دوں گا۔ ہر لفظ پر زور دے کر اس نے خود سے عہد باندھا۔ وہ ہر اس شخص کو تباہ کر دے گا جو اس کی اور کنزا کے درمیان آئے گا، پھر چاہے وہ کنزا کا یہ سو کالڈ کزن ہو یا اس کا باپ۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے خود پر کچھ قابو پایا۔ اس کا فون بج بج کر ہلکان ہو چکا تھا۔ مسلسل بجتے فون پر اس نے کالر آئی ڈی دیکھی۔ دادا کا نام دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا، اپنی آواز کو شائستہ بنایا، پھر کال اٹھا لی۔ سلام دادا جان، لہجے میں عزت اتر آئی۔ مصنوعی یا قدرتی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ مقابل کچھ پوچھا کیا؟ ہاں، کل میری سفیروں سے ملاقات ہے۔ وہ پروفیشنل انداز میں محو گفتگو ہوا۔ مقابل نے کچھ نصیحتیں کیں جن کو بغور سنتے اس نے مثبت جواب دیا۔ میں دیکھ لوں گا۔ وہ پر یقین تھا۔ مقابل نے نواسی کا تذکرہ چھیڑا تو برہان کو بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ سونا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس نے غلط بیانی کرتے انہیں مزید تنفر کرنا چاہا۔ یہ بات وہ کیسے فراموش کر گیا کہ دانیال کمال کے لیے حدید عالم کی ذات مشکوک تھی۔ وہ کسی مقصد کے تحت سونا سے جڑا ہے، میں جلد ہی پتہ کروا لوں گا۔ تیر نشانے پر لگنے کی صورت مزید بدگمانی پیدا کی۔ دانیال کمال کے ماتھے پر بے شمار سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اسے حدید عالم سے کوئی اچھی امید تو تھی نہیں۔ اب تو برہان نے بھی ان کے شکوک پر یقین کی مہر ثبت کر دی تھی۔ انہیں برہان کو حقیقت بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا ہے۔ ایک جملہ برہان کمال کو مزید شہد دینے والا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ تو کچھ نیا تھا، کچھ ایسا جو برہان کمال کی شیطانیت سے مخفی رہ گیا۔ اس کا باپ تمہاری پھپھو سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میں نے… فون کٹ کیا۔ وہ جو اگلے الفاظ کے تجسس سے چور تھا، بند ہوئے فون کو دیکھتے غصے سے اسے زمین پر دے مارا۔ ڈیم اٹ! اس نے میز پر زوردار ٹھوکر ماری۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ اردل یوسف زئی نیند کے خمار سے بند ہوتی آنکھوں میں خفگی سموئے اندر آیا۔ کب سے تمہارے کمرے سے تابڑ توڑ حملوں کی آوازیں میری نیند میں مخل ڈالے ہوئے ہیں۔ سکون سے سو نہیں سکتے؟ اسے شدید تپ چڑھی۔ جاہل انسان نے اتنی مزے کی نیند خراب کر دی تھی۔ ہاں، نہیں سو سکتا، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، تمہاری طرف فارغ نہیں ہوں۔ برہان الٹا اسی پر چڑھ دوڑا۔ اردل نے اپنے سر پر 2 بار ہاتھ مارتے خود کو بیدار کیا، پھر فرصت سے صوفے پر جا بیٹھا۔ مثلاً؟ تھوڑی تلے ہتھیلی جماتے اس نے طنزیہ پوچھا۔ برہان نے اسے تادیبی نگاہوں سے گھوڑا۔ سیاست، چبا کر کہتے وہ بیڈ پر بیٹھ کر پیروں سے بوٹ اور موزے اتارنے لگا۔ سیاست بھی کوئی کام ہے؟ اردل نے اعتراض کیا۔ میرے لیے ہے۔ جوتے اتار کر پھینکے، اس نے سباٹ انداز میں کہا۔ ہاں، اردل نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر اس کی تپی صورت دیکھی، اس کی حصے لطافت پھڑکی۔ میں بتاؤں تم سیاست میں کیوں آئے ہو؟ وہ سنسنی پیدا کرتے بولا تو ایک پل کو برہان کے شرٹ کے بٹن کھولتے ہاتھ تھمے۔ بکو، تمہیں طاقت کا نشہ لگ چکا ہے برہان کمال، اور جانتے ہو طاقت کا نشہ سب سے بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ وہ ناز سے بنا نصیحت کر رہا تھا، جیسے مقابل کو نصیحت سے کوئی سروکار ہو۔ اچھا، اور کہیں تم نے اس کا کوئی علاج نکالنے کی کوشش تو نہیں کی؟ برہان نے اس کی طرف رخ موڑے رازداری سے پوچھا۔
तुम पर हर कोई तुम पर हर कोशिश बेसुध है। कमबख्त ढीठ वाक़या हुए हो तुम। अर्दन ने लहजे में करवाहट लिए कहा तो बुरहान के लब ओक की सूरत सिकुड़े। मुझ पर गहरी तहकीक कर रखी है तुमने। कहो तो पीएचडी की एजाज़ी सनद भी नवाज दूं। स्लीपर्स पहनकर वार्डरोब की तरफ बढ़ते उसने चोट की थी। तुमसे कोई वईद नहीं। वो सोफे की पुत से टेक लगाकर बोला। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो बुरहान के इशारे पर अर्दल उठकर दरवाज़ा खोलने लगा। मंशा को यूँ इस्तादा पाकर उसे खासी हैरत हुई। वो रात के इस पहर बुरहान के कमरे के बाहर क्यों खड़ी थी? उम्मीद के मुताबिक तुम यहाँ हो। मंशा के अल्फाज ने उसे झटका ही तो दिया था। उसे तलाश करती यहाँ आई थी। खूब कहने उसकी बहादुरी के। तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरने लगा क्या? हाय मेरी खुशबख्ती। वो मानी खरी से बोला, लेकिन मंशा को फिलहाल उसके किसी किस्म के लहजे से कोई सरोकार न था। तुम्हारे पास आइसक्रीम होगी? उसके अगले सवाल पर उसे असल मामला समझ में आया। एक तो मंशा और उसकी आइसक्रीम की बेढंग क्रेविंग। आइसक्रीम? तुम रात के इस पहर आइसक्रीम लेने आई? अर्दल के पीछे नमूदार होते बुरहान ने अचंभे से दरियाफ्त किया तो मंशा ने लब काटे उसे देखा। अर्दल को बुरहान का ये रवैया कतई पसंद न आया। तुम्हें क्या मसला है? वो जिस वक्त चाहे खा सकती है। चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे रूम फ्रिज में एक डब्बा मौजूद है। बुरहान को कोसते उसने मंशा की तरफदारी की तो बुरहान के लब मायनी खेज मुस्कुराहट में ढले। ओह, तो ये मामला है। लड़की खुद जाकर ले लो और तुम वापस बैठो। मसनूई सख्त लहजे में कहते उसने अर्दल को परखना चाहा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अर्दल ने चबा चबा कर कहा। फिर वो बराह रास्त मंशा से मुखातिब हुआ, जो मुसलसल लब काटते किसी इस्तराबी कैफियत के ज़ेरे असर थी। चलो मंशा, मैं तुम्हें आइसक्रीम देता। अर्दल ने खुशमगी निगाहों से बुरहान को घूरते चबा चबा कर कहा तो बुरहान के चेहरे पर कमीनगी से मुस्कुराहट झलकी। मंशा ने मौके से गायब होने में ही आफियत जानी। वो अर्दल के कमरे की जानिब बढ़ी। अर्दल उसके पीछे जाने लगा तो बुरहान ने बिना मौका दिए ऐसा जुमला अदा किया कि अर्दल चटपटा गया। कब से पसंद करते हो उसे? बुरहान के अंदाज में हतमी बन नुमाया था। किसे? उसकी हकलाहट राज अफशां करने को काफ़ी थी। ओह कम ऑन, ऐसे मत शो करवाओ जैसे कोई रियाजी का पेचीदा सवाल हल करने को कह दिया है। बुरहान का मूड काफ़ी बेहतर हो चुका था। दादा जान ने उसे एक नया सिरा पकड़ा दिया था। मसला समझो हल था। मैं उसे पसंद नहीं करता, अर्दल ने सीधे से जवाब दिया। फिर मोहब्बत हो गई है? बुरहान ने उसके तासुरात पर रखते अगला सवाल दागा तो अर्दल के चेहरे पर एक पल को मुस्कुराहट उभरी। यह मुस्कुराहट हर बनावट से पाक थी, मगर बेहद कलील मुद्दत के लिए। बस अच्छी लगती है। उसने इनकार नहीं किया। कर भी देता तो बुरहान पहचान जाता। बस? शख्स से लबरेज लहजे पर अर्दल ने उसे घूरी से नवाजा। हाँ बस, यकीन नहीं किया मैंने। वॉशरूम की तरफ बढ़ते उसने शरारत से कहा तो उसके अंदाज पर जल भुन गया। तुमसे यकीन करने की मिन्नत भी नहीं की मैंने। दरवाज़ा ठक से बंद करते वो बुरहान को बाकायदा कहका लगाने पर मजबूर कर गया था। कंजा कमरे में आई तो उसका चेहरा हर किस्म की खुशी और मसरत से मुबरा हो चुका था। उसने तमाम पिछले मनाजिर को दिमाग में लाते आंखों की स्क्रीन पर दोहराना शुरू किया। जिस रोज़ दरियाए सपड़ी पर उसका सामना उस लड़की से हुआ था, उस रोज़ बाबा ने हदीद से पूछा कि उसको पहचानता है तो वो इनकार क्यों कर गया था। फिर जब उससे सामना हुआ तो उस वक्त उसने यूँ ज़ाहिर करवाया जैसे वो दोनों एक दूसरे से लाइल्म हों। जब वो लड़की पानी में कूदी तो हदीद ने क्यों अपनी जैकेट उतार कर उसको दी। उस लड़की के पास उसने वैसा ही मफलर कैसे देख लिया। आज उस लड़की ने उसे पहचाना नहीं, जबकि हदीद का कहना है कि वो दोनों उसे जानते हैं। कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी। गंजलक सोचें दिमाग से निकल कर दिल पर वार करने को तैयार थीं। तुम मुझसे कोई बहुत अहम और बड़ी बात छुपा रहे हो हदीद। क्रोशे के स्वेटर को उतार कर हैंग करते वो खुद से महवे कलाम थी। फिर अचानक किसी ख्याल ने दस्तक दी। उसे इस लड़की का सोशल मीडिया देखना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। वो क्या ढूंढना चाह रही थी? वो खुद उससे लाइल थी। फिर बस उसे इस लड़की का नाम जानना था। वो लड़की जिसके बारे में हदीद ने कहा था कि उसका एक नाम है। अलमारी का दरवाज़ा खुला छोड़े ही वो बिस्तर पर पड़े अपने बैग की तरफ आई। फिर फ़ोन बाहर निकाला। रात का वक्त था, वक्त मुनासिब नहीं था, मगर जज्बात कहाँ, ये वक्त दिन और रात की कैद देखते हैं। उसने मुस्तरब सा होकर लब काटते सोफिया को कॉल मिलाई थी। माज़रत सोफिया, इतनी रात को कॉल कर रही हूँ, मगर क्या तुम मुझे एक सेलिब्रिटी का नाम पूरा बता सकती हो? इज्जत भरे अंदाज में कहते कंजा के अंदर भौचाल सा उतरा था। कौन है?
مقابل غالباً نیند کے زیر اثر تھا۔ گنزا بات کر رہی ہوں۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جمائی روکتے بولی۔ مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ۔ کون سی لڑکی؟ کم فہمی سے پوچھا۔ اصل بات تو اس کے نیند کے خمار نے ہی دماغ تک جانے سے روک دی تھی۔ وہ جس نے دریا میں کود کر… کنزا مزید بولتی اس سے قبل ہی صوفیہ کے دماغ کی بتی جلی۔ اوہ اچھا، میں تمہیں میسج پر بتاتی ہوں۔ مجھے اس کا نام صحیح سے بولنا نہیں آتا، بلکہ میں تم سے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی شیئر کر دیتی ہوں۔ وہ اچھی دوست تھی، فوری مدد کو تیار تھی۔ کنزا نے شکریہ ادا کیا، فون کاٹا۔ چند لمحات بعد ہی صوفیہ نے نمبر سے ایک پروفائل اور لنک بھیج دیا تھا۔ کنزا کی رات اس لڑکی کا نام جاننے میں گزرنے والی تھی۔ وہ لڑکی جو حدید کے لیے محض ایک لڑکی نہ تھی، وہ لڑکی جس سے حدید کا رشتہ بے حد خاص تھا۔ بالکونی کے فرش پر گرا وہ ڈرون اور کارڈ اپنی قسمت پر ماتم کنا تھا۔ وہ سامان سے لوٹ پوٹ سوٹ کیس اٹھائے باہر نکلنے کے قریب تھا جب حدید آنن فانن اندر داخل ہوا۔ زید کے پاس سے گزرتے اسے احساس ہوا کہ وہ کہیں جا رہا تھا۔ کدھر؟ انداز تفتیشی نہیں، تفکر آمیز تھا۔ جہاں بھی جاؤں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، زید اکڑ لہجے میں بولا۔ حدید کے سر میں پہلے ہی ہتھوڑے بج رہے تھے، وہ اسے سر نہیں پیٹ سکتا تھا، لہذا خاموشی سے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ کنپٹی سہلاتے اس سے قبل کہ وہ زید کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا اس کے سوال پر ایک پل کو رکا۔ کس خوفناک مرکز سے ہو کر آ رہے ہو؟ سوٹ کیس کو وہیں چھوڑے وہ حدید کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات صرف سخت پریشانی کی صورت میں ہوتے تھے۔ زید نائک اپنے دوست کے ہر تاثر کو جانچتا تھا۔ حدید؟ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے حدید کو کندھوں سے ہلا کر متوجہ کیا۔ لہجے میں ڈھیروں فکر آسمائی تھی۔ حدید اس کے روبرو ہوا۔ زخرف محفوظ نہیں ہے، لہجے میں پریشانی تھی۔ حد سے سوا۔ کس سے؟ اس نے کم فہمی سے استفسار کیا، ایبرو اکھٹے ہوئے۔ برہان سے۔ برہان کا ٹریک ریکارڈ اس کے اندر وسوسے پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم انہیں حقیقت نہیں بتاؤ گے؟ زید نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ وہ شخص جو دھوکے سے اس کی زندگی میں شامل ہوا، جس نے ہر بات میں اسے غلط بیانی کی، وہ کیا بتائے؟ اور کیوں یقین کرے گی وہ میرا؟ بات میں سچائی تھی، گہرائی تھی۔ زید متفکر ہوا۔ میں بات کروں؟ اسے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدد کی آفر پیش کی تھی۔ تم میرے دوست ہو، وہ مجھ سے جڑے کسی شخص پر اعتبار نہیں کرے گی۔ وہ بولا تو لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ اسے اب صحیح پتہ لگ گیا تھا کہ زخرف نور دھوکہ دینے والوں سے کس قدر خائف ہوتی ہے، خاص طور پر ان سے جن پر اس نے مکمل اعتبار کیا ہی نہ ہو۔ میں ان کو گارڈ کر سکتا ہوں، زید نے کسی امید کے پیش نظر لجاجت سے کہا۔ لیکن تمہاری زندگی؟ وہ ہچکچایا۔ میری زندگی تم ہو حدید؟ آئی بات دماغ میں۔ اس کی کنپٹی پر دستک دیتے اسے ٹوکتے وہ جس پختگی سے بولا، حدید کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ زید کے الفاظ حروف کا مجموعہ نہیں، ہمت کا کلام تھا۔ حدید نے اس درجہ الفت پر آہستگی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ زید دھیما سا مسکرا دیا۔ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس کے بال بکھیر کر وہ ہدایت دیتے کچن کی طرف بڑھنے لگا کہ حدید کی پرتکلف آواز ابھری۔ جسمین لے آئے گی۔ رات کے 10 بجے جسمین نہیں، اس کا بھوت لا کر دے گا تمہیں کھانا۔ میرے ساتھ یہ زیادہ تکلف نہ برتا کرو، قسم سے زہر لگتے ہو۔ زید کے انداز میں واضح چڑچڑا پن دیکھ کر حدید نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ورنہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ پاس والی میز پر پڑا امپورٹڈ واس اس کے سر پر دے مارتا۔ ہاتھ کھل گیا تھا اب اس ناہنجار کا۔ حدید کو احتیاط کی اشد ضرورت تھی۔ بیگ لے کر کہاں جا رہے تھے؟ اچانک بیگ پر نظر پڑی تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اس میں کچھ سامان ہے جو کسی تک پہنچانا تھا، وہی دینے جا رہا ہوں، زید عام سے لہجے میں کہتے مڑا، لیکن دماغ میں کچھ روشن ہوتے فوراً واپس پلٹا۔ ایک منٹ، تمہیں کیا لگا میں تمہیں سکون سے اکیلا رہنے دوں گا؟ اندازہ لگاتے ہوئے اس کے دماغ نے بڑی ہی پھرتی دکھائی تھی۔ امید تو نہیں ہے، وہ کندھے اچکا کر جیسے بے بس سا بولا۔ ایک پل کو زید نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ فضول انسان، محبت راس ہی نہیں اس کو، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جب تک میری بھابھی یا تمہاری بھابھی کی آمد نہیں ہو جاتی، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر بیچلر لائف گزاریں گے۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے مستقبل کے پلان کرنے لگا۔ حدید کے پاس اس کو سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کمبخت جان دیتا تھا اس پر۔ حدید کے لیے اس کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی تھی۔
پر میں تو بیچلر نہیں ہوں۔ مقابل کا تپانا، سنگل ہونے کا یقین دلانا، ایسے موقع میسر آتا تو حدید کبھی چکتا نہیں۔ سنانا ضروری تھا کیا؟ یہ بات دل پر لگ گئی ہے کہ دوست شادی شدہ ہے اور میں کنوارا۔ اس کا ازلی افسوس ایک پل میں جانے کیسے اتر گیا۔ حدید اس کی اوور ایکٹنگ پر بس سر ہلا کر رہ گیا۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو، میں خود رشتہ لے کر جاؤں گا، اس نے کھلے دل سے آفر کی۔ ابے مٹیریلزم ہے آج کل، مجھے بھی امیر لڑکی ہی چاہیے۔ نواب صاحب تو ملکہ برطانیہ کی آس لگائے بیٹھے۔ میرے کلائنٹس کیسے رہیں گے؟ کہتے ہو تو ان میں سے کسی سے تمہارے رشتے کی بات کروں؟ آفر تگڑی تھی مگر زید نے منظور نہ کی۔ رہنے دو، صرف امیر لڑکی نہیں چاہیے، اصل بات تو اب ہونے والی ہے۔ پھر؟ حدید نے ابرو اچکائے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کوئی رومانوی کہانی بھی چلنی چاہیے۔ ایسا کیا منہ اٹھا کر شادی کر لوں؟ کوئی دھماکہ شماکہ ہو، کوئی پھڈا جیسے پاکستانی شادیوں میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کی پھڈا شادیوں سے خاصا متاثر تھا۔ حدید منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے کھڑی مخلوق کم از کم عاقل کہلانے کے قابل نہیں تھی۔ عجیب منطق ہے۔ زید کی بات ہضم نہ ہوتے بدہضمی کر رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے اور آخری پارٹ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔